بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں شری عارف حمید بٹی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آج سے 2 سال پہلے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب عمران خان بانی پی ٹی اے کی حکومت کو عدم اعتماد امریکن ریفرنس سائفر سے کی سازش کے بعد ختم کیا گیا۔ آج 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت کو گرانے کی سازش کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ اس 2 سال میں پاکستان میں سیاست دانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے 76 سالہ تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر کے دور پہ بھی نہیں سمجھتے۔ کوئی نوید ہی ایسی نہیں کہ عورتوں کی تذلیل گئی اور صحافت پر یہ بدترین سیاہ ترین 2 سال رہے جس کے لفظوں میں بیان کرنا نہیں۔ ان 2 سالوں میں خواتین، چادر چار دیواری کا تقدس پامال، قیادتوں کی گرفتاری، صحافیوں کا قتل اور نوکریوں سے نکلوانا، انہیں ہراساں کرنا، انہیں مارنے کی دھمکی دینا عام رہا اور دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی۔ جبکہ دوسری جانب حکومت نے آج ایک بار پھر جمہوری روایات کو روکتے ہوئے جیسے 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کیا تھا، اسی طرح آج ایک صوبے کو کے پی کے کو سائیڈ پہ کر کے انہیں ووٹ کا حق نہ دے کر چیئرمین سینٹ کا الیکشن کروا لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا 4 صوبوں، پاکستان 4 صوبوں سے بنتا ہے: پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی کے میں سینٹ کا انتخاب نہیں ہو سکا، لیکن آج سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب یوسف رضا کیلانی کو بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب کرا دیا گیا۔ اب یہ وہ ریس کھیلتے ہیں جس میں دوسرا کھلاڑی کو نہ ہو، اور تو اور ظلم کی داستان ایک مقدس رات کی طاق رہتے ہیں، دوسری طرف حکومت کے ظلم و ستم، صحافیوں کو ہراساں کرنا، نوکریوں سے نکلوانا، دھمکیاں دینا، ان کے لیے زمین تنگ کرنا، سیاست دانوں، خواتین کی تذلیل کرنے کے ساتھ ساتھ آج دوسری جانب ایک بار پھر وکلا کی غیر حاضری کو بہانہ بنا کر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کا عید سے پہلے سزا معطلی کو ٹال دیا گیا۔ تاخیری حربے ایسے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جیسے ملک میں آئین نہیں، نظام دن سکے کی حکومت ہے۔ اور غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے 6 ماہ مکمل ہو گئے۔ مزید آج 50 فلسطینی حماس کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور آج حماس نے 14 اسرائیلی مارنے کا دعویٰ کیا۔ شہداء کی تعداد غزہ میں 33,000 سے تجاوز کر گئی، اور بدقسمتی ہے کہ امہ اس میں خاموش اور بیانہ تک محدود ہے۔ ناظرین، آج کل پہلی اپنی عید جو چور ہیں جنہوں نے ملک کا اربوں روپے لوٹا، مبینہ خربوں روپے کی کرپشن کی، اور خود پیپلز پارٹی نون لیگ اور نون لیگ پیپلز پارٹی پر الزام لگاتی رہی، منی لانڈرنگ کے، بیرون ملک اربوں روپے بنانے کے، کمیشن لینے کے، یہاں تک کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے ایک دفعہ کہا مسلم لیگ نون کے لوگ کچھ بیرون ملک انویسٹر آتے ہیں تو ان سے رشوت مانگتے ہیں، اس لیے ملک ترقی کیا کرے۔ ان 2 سالوں میں انتقام کی روش نے ملک کو دیوالیہ کرنے کے قریب کر دیا، لیکن انتقام کی روش بند نہیں ہوتی۔ اختلاف رائے والوں کی زبان کاٹنے سے لے کر جبر ظلم کا ہر راستہ اپنایا گیا۔ ان 2 سالوں میں عمران خان کی مقبولیت میں جتنا جتنا حکومت نے ظلم کیا بے پناہ اضافہ ہوا، جبکہ مسلم لیگ نون عوام میں اپنی ساکھ کھو چکی، اور شاید اب کونسلر بھی منتخب کرانا مشکل ترین ہوگا۔ یہ ناظرین، 2 سالوں میں ایک پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں کی حکومت رہی، پھر نگران حکومت کی اس کا تسلسل تھا، پھر اس کے بعد
پھر 5-6 جماعتوں کی پیپل پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم پر مشتمل حکومت بنائی گئی جو مینڈیٹ چوری سے، میں نے کم و بیشتر 4 درجن کے قریب آرو سے مشورہ کیا ہے کہ کس طرح رزلٹ فارم 45 کو 47 میں بدلا گیا۔ اتنی تکلیف دے انفارمیشن ہے کہ سمجھ نہیں آتی، نہ آسمان پھٹ رہا ہے نہ زمین کانپ رہی ہے۔ کس طرح انہوں نے ظلم کیا، کس طرح تشدد کیا، بیوروکریسی کا استعمال چنچی رکشوں کی طرح انسانیت کو اور انسانی حقوق کو روکتا رہا۔ انسانی حقوق کی وائلیشن جو ان 2 سالوں میں ہوئی شاید ہی پاکستان دنیا کے کسی ملک میں ہوئی ہو۔ ناظرین، کاشف عباسی جو اے آر وائی کے سینئر اینکر ہے اور میرے بڑے اچھے دوست تھے یا ہیں کہہ لیں، کاشف عباسی نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا کہ نون لیگ کے ایک رہنما نے انہیں بتایا ہے کہ الیکشن میں نون لیگ صرف 15 سیٹیں جیت سکی ہے۔ صرف نون لیگ، کاشف عباسی سینئر اینکر کو مسلم لیگ نون کے ایک سینئر بندے نے بتایا کہ الیکشن جو 8 فروری 2024 کو صرف 15 سیٹیں جیت سکی تھی، اس کے علاوہ جتنی سیٹیں ہیں وہ فارم 47 کی وجہ سے حصے میں آئی۔ وہ 15 سے 25-30 سیٹیں لینے والوں کو 2/3 میجورٹی دلانے چلے ہو، وہ تم قتل کرو کہ کرامت کرو، کیا مر کے تم نے اللہ کو حساب نہیں دینا؟ ایک بادشاہ نے کسی سے کہا مجھے نصیحت کرو کہ جب میں پریشان ہوتا ہوں تو خوش کیا ہوتا ہوں۔ اس نے کاغذ پہ لکھ دیا کہ جب یہ ہو پریشانیاں بہت زیادہ خوش تو دیکھا کرو۔ وہ کھولا تو اس نے لکھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یقیناً ہم پر بھی یہ وقت گزر جائے گا اور ملک سے بھی یہ وقت گزر جائے گا اور ظالموں کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ ناظرین، آج اگر دوبارہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں جس میں سیاسی بیوروکریسی کا استعمال نہ کیا جائے، کاغذات نہ چھینے جائیں، ظلم تشدد نہ کیا جائے، بیوروکریسی اور چند صحابی چنچی رکشے نہ بنے تو کرائے جائے تو عمران خان 80 سے 90% حلقوں میں آرام سے الیکشن جیت سکتے ہیں۔ جتنے بھی سروے آئے ہیں، یہ پل آرٹ ہو یا دیگر، ان کی رائے ہے۔ کراچی اور اندرون سندھ میں بھی اب عمران خان کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے اور پیپلز پارٹی کا اثر وہاں بھی ختم ہو رہا ہے اور لوگ موجودہ حکمرانوں پر یقین کرنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں چوری کا مینڈیٹ لینے والے ہمارے حاکم کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم چوروں کو چوکیدار نہیں مانتے، عوام 25 کروڑ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حالیہ ایک سروے میں 73% کاروباری افراد، بزنس مین جو ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، کاروباری افراد نے کہا کہ شہباز شریف ملک کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، نہ دل ہے نہ ہمت ہے، یہ صرف اپنے مقدمات ختم کروانے آئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری جانب حکومت نے آج چیئرمین سینٹ کو حضور ایوان سے منتخب کرا کر جمہوریت کو داغدار کر دیا۔ کل کو یہی ظلم ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر طاقتور حلقے پھر گئے تو پھر یہ مسلم لیگ نون خود کہتی تھی جنرل فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ کا احتساب کریں گے، اب پھر گیا اور نواز شریف نے عمران ثناء اللہ اور ان کے ذریعے پروپیگنڈا اداروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جیسے ہی ملک سے باہر جائیں گے تو وہ اداروں پر پھر حملہ آور ہوں گے اور کہیں گے میں مزاحمت کی سیاست کرتا ہوں، حالانکہ ہمیشہ انہوں نے معافی کی سیاست کی۔ چاہے مشرف دور میں پکڑے گئے، چاہے عمران خان کے دور میں، دونوں میں معافی لے کے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ملک سے فرار ہوئے اور انہی کی مدد سے اقتدار میں آئے۔ تو عوام کے ووٹوں پہ یقین نہ رکھنے والے کیا کریں گے؟ ناظرین، چیئرمین سینٹ ایک صوبہ خیبر پختونخوا کی 11 سیٹوں کے بغیر چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن کرایا گیا جو علی ظفر برسٹر کہتے ہیں غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح فارم 47 والے سپیکر اسمبلی اور وزیر اعظم کے عہدے پر منتخب ہونے والے بالکل اسی طرح چیئرمین اور سینٹ کو بھی منتخب کرایا گیا ہے۔ حالانکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیے تھے، لیکن جب آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندنے والے قانون سے طاقتور ہو جائیں تو پھر عوام صرف اللہ کے حضور ہی فریاد کرتی ہے کہ ان ظالموں سے ہمیں بچا، ظالموں سے بچا۔ چند لوگ سمجھتے ہیں آج طاقت ہے خود ساختہ خدا بننے والوں کا، وقت بھی گزرے گا اور وہ انشاءاللہ احتساب کے آئیں گے۔ دوسری جانب ناظرین،
بشرا بی بی پر، عمران خان کی اہلیہ پر ایک مقدمہ درج کیا عدت کا، جسے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ پرچہ درج کرنے والے۔ خود رانا ثناء اللہ نے کہا جب عدت کیس ہوا وہ ایک گاؤں میں گئے تو انہوں نے کہا لعنت ہے ایسی حکومت پر، آپ نے عورت کا تقدس کو پامال کیا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو بدنام کیا ہے، اور ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ اس حد تک گر کے سیاست کر رہے ہو کہ میاں بیوی اور نکاح کی آپ نے سنت کو بھی متنازع بنایا ہے۔ مسلسل 3 سماعتوں سے ناظرین آج بشرا بی بی اور عمران خان کی بریت کی ضمانت تھی۔ ہاور مانکا کا وکیل رضوان عباسی جو عدالت سے رہا فرار اختیار کر رہا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بشرا بی بی کے خلاف کیس کو طول دیا جائے، وہ عید گھر نہ کر سکے، اور عمران خان اس گندے کیس کو میں مزید تاخیر کی جائے۔ اور عدالت کا بھی حیرت ہے کہ وکیل کی مرضی ہے کہ ایک بے گناہ انسان گرفتار کیا گیا ہے، ایک بے شرمی اور بے انتہائی ڈٹھائی والے میاں بیوی کے مقدر رشتے کو متنازع بنا کر۔ لیکن آج عدالت کی کارروائی، سرکاری وکیل نے بھی اعتراف کیا ہے کہ عدالت کی تکمیل کا کیس اسلام آباد کی عدالت میں کہ دائرہ اختیار میں نہیں، لیکن سیاسی پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا کہ نکاح تو لاہور میں ہوا، لیکن اسلام آباد میں کیس سن کر سزا سنائی گئی اور عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر تھا۔ لیکن قانون شاید اندھا اور بہرا ہوتا ہے، یہ طاقتوروں کے اشارے سمجھتا ہے اور مظلوم کی فریاد نہیں سنتا۔ ناظرین دوسری طرف پاکستان میں جو ڈرامے بازی کی جا رہی ہے، 6 جج صاحبان اسلام آباد کے ہائی کورٹ نے خط لکھا کہ ہمیں طاقتور حلقے دباتے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنے سے جوڈیشل وکلا کنونشن بنایا جائے، دبا کی عدالتوں کیا جائے۔ اس کو کور کرنے کی بجائے چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی مرضی کا 7 رکنی بینچ بنایا، اور ماضی میں وہ ماضی کی سینیئرٹی کو دعوے دار رہے، لیکن اس کیس کی ایک 29 مارچ ڈیٹ ڈال دی 26 دن بعد، اور ایک نیا جال سازی کسی نے کی کہ مختلف ججوں کو جعلی خطوط لکھنے لگ پڑے کیمیکل ڈال کر، اور وہ روزانہ خبر چلوا رہے ہیں تاکہ عمران خان کے اس کیس پر 6 جج صاحبان جو سپریم ہائی کورٹ اسلام آباد کے جن پر دباؤ ڈال کے فیصلے لیے جاتے رہے پی ٹی آئی کے خلاف، اور عمران نواز شریف کو فیور دلاتی رہی، اس پر نظر نہ جائے۔ جال سازی کی انتہا ہے کہ درجنوں جج صاحبان کو جو خطوط لکھے ہیں ان کی تفصیلات آئی ہے، یہ خطوط سارے ایک ہی شخص نے لکھے ہیں، کم و بیشتر لکھائی اور سیاہی بھی ایک جیسی ہی ہے۔ اور اب ڈرامے بازی دیکھیں ان خطوط میں جن کا سر پیر نہیں ہے، جس میں ججوں کو دھمکی دی گئی، ایک کھوپڑی دکھائی گئی۔ اب اس خطوط میں روزانہ خبریں لگوائی جا رہی ہیں کہ عمران خان کا کیس دب جائے۔ ججز کی ایک ہی شخص نے لکھے پنساریوں اور کیمیکل بیچنے والوں سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور ججوں کو دھمکی دینے والے آرام سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے۔ خطوط ایک ہی کہا جاتا ہے کہ پوسٹ آفس سے بھجوائے گئے، اور تحریر اور سیاہی میں بھی ایک جیسی ہی پائی گئی ہے، مماثلت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 6 ججوں کو دھمکی دینے والے اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے ایک نیا ڈرامہ چھوڑ دیا ہے، جعلی خطوط ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے مختلف جج صاحبان کو لکھنے کا۔ لاہور اور پنڈی میں اب دکانوں میں اینتھریکس پاؤڈر کی خرید و فروخت کرنے والوں کی تفصیلات کر کے رخ اس طرف موڑ دیا گیا ہے، اور لیبارٹری کی طرف لے جانے لگے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بھول جائیں، جبکہ 6 ججوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر خط لکھا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کاش صحافیوں میں بھی اتنی ہمت جرت آئے کہ وہ بھی چیف جسٹس پاکستان کو لکھا جائے۔ ججوں کو تو شاید ہفتے میں ایک دفعہ دبایا، صحافیوں کو تو ہر روز دباؤ کیا جاتا ہے، یہ ٹی وی پہ کیوں چلایا، یہ کیوں نہیں چلایا، اس کو آؤٹ کرو، اس کو باہر کرو، اس کو اندر کرو، اس کو نوکری سے نکالو۔ ایون کہ کل جاسمین منظور ایک سینئر جرنلسٹ نے لکھا کہ مجھے دباؤ کی وجہ سے نکالا گیا، گو کے بعد میں انہوں نے کہا میں دوبارہ آ گئی ہوں، بول ٹی وی کی نہایت قابل احترام ہے۔ خیر ناظرین دوسری طرف آخر میں ایک بات کرتے ہیں، مسلمان تو مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہی رہیں، اس کی تو تکلیف ہے۔ ہاں اگر جیوس مسلمانوں پہ کرے دکھ ہے، اسرائیل کرے تو دکھ ہے، لیکن جب پاکستانیوں پر سرکاری افسر
ان کے حقوق سلب کرے، انسانی حقوق کی کرے تو دل دکھتا ہے۔ اسرائیل فوج کی طرف سے حملے میں اب 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج جنوبی غزہ سے دستبردار قیدی چھڑانے میں ناکام رہی ہے، ناکامی کا خود اعتراف کر رہی ہے، اور جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات امریکہ کی پشت پناہی سے تاخیر کی جا رہی ہے، تاکہ جنگ بندی فوری بند نہ ہو، کیونکہ حماس یقین نہیں کر رہا اسرائیل نے ماضی میں بھی جھوٹ بولا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس اسرائیل کی بمباری سے اور انسانی حقوق کی پاسداری سے 33,000 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن مسلم ممالک چپ کا روزہ لاپ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا خیالیہ خان یونس وسط غزہ میں بمباری اور اسرائیل کا 4 کمانڈو گزشتہ روز ہلاک کرنے کی تصدیق ہوئی ہے۔ نتن یاہو کے خلاف وہاں کے ہزاروں لاکھوں لوگ باہر سڑکوں پر نکل آیا ہے، لیکن پاکستان میں فلسطین کے لیے احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کیا ہم غیر ملکی ایجنڈے پر چلیں گے؟ کیا ہم مسلمان بھائی ایک دوسرے کا درد نہیں سمجھیں گے؟ دوسری طرف اقوام متحدہ نے آج فلسطین کی مستقل رکنیت پر غور کرے گی۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے، اسرائیل تو فلسطین پہ ظلم کرتا ہے، لیکن پہلی دفعہ ہمیشہ ہی صحافیوں کے لیے یا سیاستدانوں کے لیے مشورت رکھا، ہمیں بھی بے لگام نہیں ہونا چاہیے، سوشل میڈیا کے لیے بھی کوئی ایتھکس ہونی چاہیے، کوئی ایڈیٹوریل پالیسی ہونی چاہیے۔ لیکن اسرائیل فلسطین پر حملہ کرے تو ہم احتجاج کریں، لیکن ہماری ہی حکومت مسلمان پاکستان، قائد اعظم کے پاکستان کی سرکاری بیوروکریسی سیاستدان صحافیوں کو ہراساں کرے، ان کی جمع تنگ کرے، تو اس کی شکایت کس سے کرے؟ کل کی عید مبارک کہنے کو دل تو نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس سال جو ظلم و ستم برداشت کی ہے اس کی ایک طویل داستان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب حکومت اور وفاق میں ایک جعلی پولیس مقابلے کے افسر کی وجہ سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اس پولیس افسر کی شورش یہ ہے کہ وہ جعلی مقابلے کرتا ہے، پکڑ کے بندے مار دیتا ہے۔ جب اچھے افسر عزت بچانے کے لیے سائیڈ پوسٹنگ لیں اور پرکشش عہدوں کے لیے افسران سرکاری بیوروکریسی آئین اور قانون کو رونتے ہوئے انسانی حقوق کی پامالی کریں تو ترقی کیسے ممکن ہے؟ یہ فیصلہ آپ کریں۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔